لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وعلماء ملته وأولياء طريقته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين الكريم. کچھ گفتگو سے پیش کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور تمام انبیاء اور تمام فرشتوں اور تمام بزرگوں کی سنت کے مناسب سب سے پہلے مدنی سرکار مکی تاجدار حبیب کردگار نائب پروردگار بیانوں کے یار امت کے غمخوار یتیموں کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین سراج الصالحین مراد المشتاقین سیاد لامکاں انیس بے کرتا چارہ سازے سرمندہ انیس الغریبین راحت العاشقین لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و مولا گردوں کو اٹھانے والے روزوں کو ہٹانے والے یتیموں کے والی حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدتانہ عاشقانہ غلامانہ مخلصانہ انداز میں مدنی ماحول میں بیٹھ کر نگاہیں نیچی رکھے ہوئے تصور میں گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کو سجائے ہوئے محبت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم بعد المجلد صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار پورا مجمع اور جی لگا کر درود ابن اعظم کا ورد کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں پڑھیں سارے حضرات مل کر استغفر اللہ. بول کے پڑھیے. جب استغفار پڑھائے جائیں تو ساتھ مل کے پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب قد ذنبته واتوب الیہ. پڑھے کرنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرات ہم لوگ آج سردی کی ٹھٹھوٹی رات میں دعوت اسلامی کی غیر سیاسی عالمی تحریک کے جھنڈے تلے پیارے نبی علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر پرچم کشائی اور عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ میلاد النبی کی برکات سے مقصد مدینہ نبی پاک کا مدینہ بنا۔ حضرات، سب سے پہلے برکتیں حاصل کرنے کے لیے رمضان میں پیارے نبی کی نام سماعت کریں تو انشاءاللہ میں نشر میں آپ کو سامنے گفتگو کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے، حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے، خود روا عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور امام اہل سنت ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں، عشق کے اثار گہرائی میں ہوتا دل لگاتے ہوئے رہے امام کا پیغام سماعت کریں۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، نبی کے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ یہ جو آپ عوامی شریف سروں پہ دیکھ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے۔ اگر مصطفیٰ کا طلبہ نہ ہوتا تو عالم میں یہ طلبہ نہ ہوتا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور کون نظروں پہ چڑھے تجھے طلبہ تیرا۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت پیدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔ حضرات، میلاد النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے موقع پر ہم اور آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیٹھ کر پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور نعت مصطفیٰ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی خوشا نصیبی ہے اور ان مبلغین اسلام کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری اور آپ کی اور تمام علماء و مبلغین کی حاضری مولا تعالی اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ حضرات، اس موقع پر اعلیٰ حضرت کے تصویرِ نوریہ کا
اگر شمولیت نہ کیا جائے، اس کی برکتیں نہ لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بیجا ہوگا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بستا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بستا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بستا ہے بارہ نور کا، عجیب صدقہ لینے نور کا بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے سارا نور کا۔ اور ہمارے آقا جب تشریف لائے تو پوری کائنات کا کیا حال تھا، آپ کو ناری جو کا دور تھا جل رہا تھا نور کا۔ محبتوں کے بعد پیارے نبی علیہ السلام کے نعرے کو بلند کریں، بلند آواز سے کہہ دیں نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ کا نعرہ زور دار آنا چاہیے، کیونکہ ہم نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کریں۔ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، ناری جو کا دور تھا جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، اے نبی تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ کی تلاوت سے برکتیں حاصل کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ پاک کا ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، میرے بندو ہم نے جو تمہیں نعمت عطا کی، میں نے جو تمہیں بلندیاں عطا کی، ہم نے جو تمہیں خوبصورتی دی، ہم نے جو تمہیں ترقیاں عطا کی ہے، لئن شکرتم، اگر تم میرا شکرانہ بجا لاؤ، اس نعمت کے بدلے میری بارگاہ میں سجدہ کرو، میری نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، تو حضرات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مجھے میرے عزت کی قسم، میں وہ رب ہوں کہ جب تم شکرانہ بجا لاتے ہو تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار ہوئے، لأزیدنکم، تو میں ضرور اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہوں نے اپنا رسول بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام چیزیں، ہر ایک نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ لیکن حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت کی جس سے ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے زبان کی نعمت عطا کی جس سے ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک نے کان کی نعمت عطا کی جس سے ہم سنتے ہیں، اللہ پاک نے ہاتھوں کی نعمت دی، ہاتھ کی دولت دی جس سے ہم کام کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں پاؤں دیے چلنے کی خاطر، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت عطا کی، اللہ پاک نے ہمارے سینوں میں دھڑکنے کے لیے بھی عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے خیالات کے لیے تصورات کے لیے مولا تعالیٰ نے ہمیں دماغ عطا فرمایا. یہ رب کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. رہنے کے لیے اللہ پاک نے بطور نعمت مکان عطا فرمایا. سماج میں اور ماحول میں معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے رب ذوالجلال نے عزت جیسی نعمت عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوصلے کی بلندی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں شہرت عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمتیں عطا کر دی. اللہ پاک نے ہمیں علم عطا کر دیا. اور رب کا بڑا کرم ہوا کہ مولا تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہمارے سینے میں عشق رسول بھر دیا. لیکن یہ دوستوں اتنی ساری نعمتیں ملی. اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کہیں نہیں یہ فرمایا میرے بندے میں نے تمہیں آنکھ دے کر تم پر بڑا احسان کیا, تمہیں کان دے کر تم پر بڑا احسان کیا, تمہیں سر دے کر تم پر بڑا احسان کیا, تمہیں ہاتھ دے کر میں نے تم پر بڑا احسان کیا, تمہیں پاؤں دے کر میں نے تم پر بڑا احسان کیا. ہم نے تمہیں کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں. پھل ہم نے تمہیں عطا کیے اور اناج ہم نے تمہیں عطا کیے, غلے ہم نے تمہیں عطا کیے. میرے بندے میں نے تم پر بڑا احسان کیا. رب نے کہیں احسان غلط نہیں فرمایا, لیکن جب پاری آئی محبوب کائنات کی, جب پاری آئی فخر موجودات کی, جب پاری آئی ساری کائنات کے سربوں کی, جب پاری آئی وجہ تخلیق کائنات کی, جب پاری آئی محبوب سبحانی کی, جب پاری آئی فخر بنی آدم بنی نوع انسانی کی, جب پاری آئی ان سب کے آقا و مولا کی, جب پاری آئی مدنی سرکار کی, جب پاری آئی مدنی تاجدار کی, جب پاری آئی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے یاد رکھو میں وہ رب ہوں کہ لم یلد ولم یولد, نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ میں کسی کا باپ ہوں. یاد رکھو میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے جیسے تمہارے رشتے ہو گئے ہیں. بس اتنا جان لو کہ میں ایک محبوب رکھتا ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں. اب وہ نعمت تمہیں عطا کر رہا ہوں تو یاد رکھو یہ رب کا تم پر بڑا احسان ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے پیار کرے تو میرے محبوب سے پیار کرنا, تمہارا رب تم سے پیار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے تم پر بڑا احسان کیا. اور حضرات ایک بات ضروری میں آپ تک پہنچا دوں. میلاد بارہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. ہمارے یہاں میلاد کا اہتمام ہر موقع پہ ہوتا ہے. چاہے ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے یا شادی ہو یا بیٹے کی پیدائش کا موقع ہو یا بیٹی کی پیدائش کا موقع ہو, شادی کا ماحول ہو, ہر حال میں خوشی ہو کہ غمی ہو, ان تمام دنیاوی خوشی و غمی کے موقع پر ہم اسے مدنی ماحول میں ڈال کر میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. یہ رب کا بڑا کرم ہے. لیکن دوستو سرکار مفتی اعظم ہند, سرکار اعلیٰ حضرت علامہ قطب الدین بدالپوری علیہ السلام, حضرت سیدنا سرکار حافظ شاہ جمال اللہ جمال الاولیاء رام پوری, حضرت سیدنا سرکار شاہ بخش الدین قطب ملال, حضرت سیدنا سرکار سید مخدوم اشرف کشوچوی, حضرت سیدنا سرکار حضرت سیدنا مخدوم پنڈوا, حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور تمام جو بزرگان دین ہیں جن تمام ہی وہ لوگوں نے میلاد مصطفیٰ منایا. مصطفیٰ میں جتنے لوگ بیٹھے اور میلاد مصطفیٰ میں تمام سے پہلے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ تمام حاضرین کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. وجہ کیا میلاد ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ میلاد بزرگان دین بھی کرتے تھے, لیکن جناب والا فرق کہاں ہے؟ ہم کہاں چوک رہے ہیں؟ ہم سے کمی کہاں ہو رہی ہے کہ میلاد کی برکتیں نہیں ملتی؟ حدیث پاک میں ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک سے آئے فقہ کا اتفاق ہے. ہمارے آپ کیا کریں, ارشاد فرمایا تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین, جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے, رحمت برس رہی ہے. لیکن ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پیارے اسلامی بھائی عبد القیوم صاحب چلا کے گفتگو سماعت فرمائی کہ آخر ہمیں برکتیں کیوں نہیں مل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے
اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے، اس کا ہم کہیں نہ کہیں غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میلاد کا جو طریقہ ہمارا ہے، طریقہ تو وہی ہے جو بزرگوں کا ہے، لیکن اس کی جو شرطیں ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ شرط نمبر 1، سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں جہاں میلاد پانی ہو وہ جگہ بہت صاف ستھری ہو۔ دوسری شرط، جس جگہ میلاد پانی کی جائے اس جگہ کو خوشبوؤں میں بسا دیا جائے، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں میرے سرکار کی جلوہ آرائی ہوتی ہے، اور سرکار کو خوشبو بہت پسند، تو خوشبو سے اس جگہ کو سجا دیا بتایا جائے۔ تیسری شرط کہ میلاد میں جتنے لوگ آئیں سب باوضو ہو کر آئیں۔ آج ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ میلاد میں آئے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، جھوم رہے ہیں، جیسے مولانا بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے داڑھی کھجانی شروع کی، کسی نے سر کھجانا شروع کیا، کسی نے کوہنی مارنی شروع کی، کسی نے کانا پوچھی شروع کر دی، اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ آپ نہیں کر رہے ہوتے، آپ سے یہ شیطان کرواتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تاکہ آپ بیان کی برکتوں سے محروم ہوں، وہ آپ کے ذہن کو بانٹتا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی چالاکی یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے میں نہ آئے اور پیارے نبی کے عشق میں اس انداز میں بیٹھے کہ آپ کی اداؤں سے آواز آئے، میں مصطفیٰ کے جانے محبت کا وقت ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے، اور جب آپ میلاد سے اٹھیں تو یہ تصور کر کے اٹھیں، اور آپ زمانے اور آپ اتنی برکتیں حاصل کر چکے کہ جب آپ کا ہو کر کے کسی کو ملے یا راستے میں کسی کو دکھے تو وہ انسان سے آپ کے کہنے پر آپ یہ کہنے کے حقدار ہو کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، اور رب کا کرم ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام۔ یہ تب ہوگا جب ہم میلاد کی برکتوں سے اور پیارے نبی کے عشق میں مستغرق ہوں گے۔ اور دعوت اسلامی کے اس پرچم تلے میں 2 باتیں عرض کروں۔ پہلی، میلاد کیا ہے؟ میلاد کہتے کسے ہیں؟ حضرت علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا، زاہدین کی بھی تفسیر میں ہے، بیضاوی نے بھی تحریر سے فرمایا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام متفقہ طور سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مسجد نبوی میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں بیٹھے تھے، سرکار صحابہ کرام کو تعلیم فرما رہے ہیں۔ نماز عصر اور مغرب کے بیچ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں نمازیوں کو روک کر دین کی دعوت دینا اور انہیں تعلیم دین ادا کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اور آج آپ مسجدوں میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا ماحول ہے آپ جا کر دیکھیں گے، وہاں مسجد میں بعض نماز اثر کتاب پڑھ کر بتائی جاتی ہے اور ہمیں حدیث سنایا جاتا ہے، سنتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوستوں تو بہت سارے لوگ اس بات سے متنفر ہونے کی یا اس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوستوں آپ کو ان باتوں پر دھیان نہیں دینا، دھیان اس پر دینا ہے کہ بعض نماز اثر میرے مصطفیٰ صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، ہم غلام مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ کو تعلیم دیتے۔ آپ بیٹھے اس تعلیم میں، کیونکہ اس میں بیٹھ کر سننا صحابہ کرام کی سنت ہے، تو کون نہیں چاہے گا کہ صحابہ کی سنت ادا ہو، اور کون نہیں چاہے گا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے ہم اسے زندہ رکھیں۔
کیونکہ دوستو ایک سنت جس نے زندہ کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی انتہا برکت دے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں بعد نماز اثر ہم تمام صحابہ بیٹھے تھے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت جابر سے پیارے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سرکار بتائیں نا وہ کیفیات کیا ہے جب اللہ نے آپ کے نور کی تخلیق فرمائی؟ نبی فرماتے ہیں اذا اراد اللہ ان یظہر ربوبیہ، جب تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اپنی ربوبیت کو ظاہر کرے فقبض قبضۃ من نورہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھرا اور کہا یا نور کن حبیبی، اے نور تو میرا محبوب بن جا، انت عشقی وانا عشق کا، انت حبی وانا حب کا، انت ترانی وانی اراک۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا چاہا تو پروردگار عالم نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھرا اور اس نور سے کہا اے نور تو میرا محبوب بن جا، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں، تو میرا محبوب ہے میں تیرا محبوب ہوں، اور اے نور سن لے، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، حالات یہ ہو کہ تم مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، اور حالات ایسے بنے کہ میں رب ہوں گا تم بندہ ہوگے، میں عاشق ہوں گا تم معشوق ہوگے، اور میرے تیرے بیچ کوئی نہ ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کوئی نہ تھا، صرف ہمارا رب اور بات خدا ذات مصطفیٰ سرکار علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ اب اللہ پاک نے میرے نبی کے نور کو لے کر فرمایا یا نور تکلم منی، اے نور مجھ سے باتیں کر۔ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی سے اے نور مجھ سے باتیں کر، میرے نبی کا نور ہے، رب نے فرمایا مجھ سے باتیں کرو۔ جانتے ہیں میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلی گفتگو ہو رہی ہے اللہ پاک سے۔ اللہ پاک نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اس کے بعد پہلی گفتگو جو میرے نبی کے نور نے صلی اللہ علیہ وسلم نور مصطفی نے جو پہلی گفتگو اللہ پاک کی ذات سے کیا وہ گفتگو کیا تھی؟ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ اٹھے رہیں، ہم آپ سے بھی ایک اور وعدہ لینا چاہتے ہیں۔ جو لوگ سننا چاہتے ہیں محبت سے ہاتھ اٹھا کر کے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آج اسے کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے ہاتھ اٹھاؤ۔ پیارے نبی علیہ السلام کی محبت ہے نا، یہی محبت کم ہو گئی کہ آج گستاخ میرے نبی کی شان کو گستاخی کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ دن کیوں نہ آیا کہ اس سے پہلے ہم مر جاتے حضرات۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی گفتگو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو رہی ہے، اس گفتگو کا واسطہ آپ لوگ جو لوگ دعوت اسلامی سے منسلک ہو کر اس سے برکتیں اور اس سے سنتیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور کون کون لوگ ہیں جو دعوت اسلامی کے قافلوں میں جا کر اپنی زندگی کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنانا چاہتے؟ آواز آئے، کون جانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو جانا چاہتا ہے پیار سے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے کریں۔ آپ نے تمام لوگوں کی موجودگی میں وعدہ کیا ہے کہ آپ قافلے میں سفر کریں گے اور اپنی زندگی میں سدھار پیدا کریں گے۔ حضرات، میرے نبی علیہ السلام کے نور نے اللہ پاک سے گفتگو فرمائی۔ وہ گفتگو یہ تھی لا الہ الا اللہ۔ جو میرے نبی کے نور نے اللہ پاک سے جو پہلی گفتگو کی ہے وہ گفتگو تھی لا الہ الا اللہ۔ تو جب آپ نے میرے رب نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، وحدانیت کا اقرار اور اعلان میرے مصطفیٰ نے کیا اور رسالت کا اعلان خود پروردگار نے کیا، اور یہ دونوں حصے ملا کر اللہ پاک نے
کلمہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کلموں کو، ان دونوں حصوں کو عرش کے پائے پر بٹھایا، عرش کے پائے پر کنڈا کروا دیا۔ تو جب آدم پیدا ہوئے ورفع رأسہ، اور انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا، ورایا علی العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم نے سر اٹھایا تو دیکھا عرش کے پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم نے کہا یا ربی ما ھذا، اے رب یہ کیا ہے؟ تیرے نام سے کہا کہ کس کا نام ہے؟ تو رب الجلال نے ارشاد فرمایا اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا نام جنت کے دروازے پر لکھوا دیا، جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جہاں جہاں ذات خدا ہے وہاں وہاں ذات مصطفیٰ ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کی مصطفیٰ ہے۔ اب اگر ہم نبی کا نام لیں اور اگر کوئی عقل کی سواری کرنے والا کہہ دے کہ یہ تو جہاں دیکھو ہر جگہ ذات خدا کے ساتھ ذات مصطفیٰ لیتے ہیں، کبھی تو ہم کہتے ہیں سن لو یہ کون کہتا ہے کہ محمد خدا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ محمد خدا تو نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزے اللہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، نماز کے اندر جتنے ارکان ہیں تمام اللہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن نماز کی عین حالت میں نبی پر سلام پڑھا جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو۔ ہم سلام پڑھتے ہیں نبی پر عین حالت نماز میں، تو یہ ذات خدا نے ہم پر ثابت کر دیا اور ارکان نماز قبول ہوں گے، لیکن اس پر محبت مصطفیٰ کی مہر لگی ہوگی۔ تو حضرات آج اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی لئن شکرتم لأزیدنکم، رب کا وعدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اس کا شکرانہ بجا لائے۔ آج کون ہے ایسا مسلمان جسے اللہ نے نعمت دی، جسے اللہ نے ترقی عطا کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی، تو اس نے کہا لاؤ جی میں پارٹی نہ کروں گا، میں خرافات نہ کروں گا، 36 انچ کی ٹی وی بعد میں آئے گی، سجاوٹیں بعد میں ہوں گی، پہلے لاؤ وضو کر لیں، سجدہ شکر تو ادا کر لیں۔ ہے کوئی پورے مجمع میں کہ کبھی نعمت ملنے کے بعد یہ کیا ہو کہ سب سے پہلے نعمت حاصل ہوتے ہی مسجد پہنچا ہو؟ حضرت علامہ عبدالوجود صاحب بیٹھے ہیں، مسجد نور النبی کے امام ہیں۔ ہے کوئی مسلمان جو کبھی سجدہ شکر کرنے کی غرض سے گیا ہو؟ وہ صحابہ کرام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صحت دیتا تو ڈاکٹر کا شکرانہ بعد میں کرتے، پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر باوضو ہو کر جانب قبلہ رخ کر کے پہلے دو گانا ادا کرتے اور کہتے مولا یہ جو تم نے نعمت ہمیں عطا کی ہے پروردگار عالم کا سفر چلا رکھا، یہ مولا میری کیا حیثیت کہ تم مجھے دعوت دے، مولا مجھ میں کہاں یہ مجال ہے پروردگار کہ تم یہ خوبصورتی ادا کرے، مولا میرے اعمال اتنا کہاں ہے کہ تم مجھے زندہ بھی رکھے، یہ مولا یہ تو تیری قریبی ہے کہ تم نے اپنے حبیب کے سمجھے میں مولا مجھے نواز کیا ہے، پروردگار عالم اب تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اے مولا میری اس نعمت میں استعمال نہ فرما تاکہ اور بھی کماؤں تو تیری راہ میں اور بھی خرچتا رہا۔ حضرات اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، تو ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ چند باتیں اور کروں اللہ پاک نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے آپ سنیما باغ میں دیکھیں، آپ کلام بازی باغ میں دیکھیں، پہلے ان آنکھوں سے قرآن مقدس کی زیارت کریں، مسجد کی زیارت کریں، اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہروں کی زیارت کریں۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے
ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے حج قبول کا ثواب عطا کرے گا۔ حج قبول، دولت والے حج کو جائیں، تمام ارکان حج ادا کر لیں، لیکن باوجود اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کو محبت سے دے دیا، ان کی زیارت کر لی، تو اللہ تعالیٰ اسے حج قبول کا ثواب دے گا۔ یہ آنکھوں کا صحیح استعمال ہے۔ کان رب نے عطا کیا، اب آنکھیں اللہ نے دی ہے تو قرآن کی زیارت کرے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم تو جاہل ہیں، قرآن پاک پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم قرآن کیوں پڑھیں؟ لیکن دوستوں آپ ایسا نہ سوچیں، قرآن پاک کے لیے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کا آپ کو الگ ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کو اب آپ نے اٹھایا اور فوٹو سے لگا کے بوسا لیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب الگ ہوگا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو الگ سے عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کا دیدار کیا، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ پھر قرآن پاک کو آپ چھو رہے ہیں، قرآن پاک کو چھونے کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اب آپ نے قرآن پاک کے ہر لائن پر انگلیاں ڈالنی شروع کی اور کہا اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا یہ حق ہے، تو یقیناً دوستو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، وہ رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں پہ اتنا رحم فرماتا ہے کہ جتنا ایک ماں 70 ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تنہا اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں کے برابر پیار فرماتا ہے۔ تو حضرات وہ اللہ چاہے گا تو یقیناً اپنے کلام کی برکت سے بغیر پڑھے لکھے ہمارے سینوں میں قرآن نازل ہوگا۔ اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں۔ حضرت حافظ شاہ جمال الاولیاء رامپوری، ان کے دربار میں رامپور کے لوگ آئے، رمضان کا مہینہ تھا، کہا سرکار جامع مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ جی نہیں ہے، آپ کسی حافظ جی کا انتظام کر دیجیے۔ فرمایا کہ صبح آئیے گا۔ کہا نہیں حضور، اگر چاند نکل آیا تو ایک دن میں حافظ جی کہاں سے آئیں گے؟ حافظ کا انتظام تو صبح ہونے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ نہیں مانتے تو چلے جائیں۔ فجر کی نماز کے بعد شہر میں جو آدمی سب سے پہلے داخل ہو اسے میرے پاس لے آئے، وہی مسجد میں تراویح پڑھائے گا۔ تمام لوگ رامپور شہر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، وکیل بند دروازہ تھا، باہر کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلے جو آدمی شہر میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی عزت کو کیسے بلند کرتا ہے، سماعت کریں۔ جو آدمی سب سے پہلے رامپور شہر میں داخل ہوا وہ پنڈت جی تھے، ہاتھ میں لٹیاں لیے تھے، آپ نے تمام تر پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ لوگوں نے پکڑ لیا، رامپور نوابوں کا شہر، مسلمانوں کا جم گھٹا۔ پنڈت جی بہل گئے اور کرنے لگے، اے لوگوں بتاؤ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھے کھڑا کر دو۔ کہا کہ کوئی غلطی نہ ہوئی، چلو تمہیں شہنشاہ وقت حضرت سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ رامپوری نے بلایا ہے۔ پنڈت جی بڑی تیزی کے ساتھ کاپتے آئے، پورے پسینے میں شراب ہوا ہے۔ کہا سرکار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ پنڈت جی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو معافی کس بات کی، ہم نے تو آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو رامپور کی جامع مسجد میں تراویح پڑھانی ہے۔ الٹی جی چال چلتے ہیں دیوان دانش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی ہیں، فرمایا پنڈت جی فکر نہ کرو کہ تم نے الف با پڑھا یا نہیں پڑھا، یا پڑھا یا نہ پڑھا، نام پڑھا یا نہ پڑھا، لیکن ہاں اتنا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کو معمور کیا ہے، قریب آ جاؤ۔ قریب کیا، سینے سے لگایا، اور حضرت نے فرمایا پنڈت جی منہ کھولے۔ جب انہوں نے منہ کو کھولا تو فرمایا پنڈت جی میں اپنی زبان ڈالتا ہوں، میری زبان کو ایسے چوسے جیسے بچے ماں کے تن کو چوستے ہیں۔ حضرت نے اپنی زبان پاک کو ان کے منہ میں ڈال دیا،
पंडित जी चूसने लगे। जब कुछ देर गुजर गया तो हजरत ने फरमाया, पंडित जी कहाँ पहुंचे? कहा हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे कुरान पाक याद हो गए। थोड़ी देर और गुजरा, फरमाया अब कहाँ पहुंचे? कहा हुजूर 30 पारे पार कर गया। थोड़ी देर और पूछे, फरमाया और पूछो। जब और पूछ लिए, फरमाया अब कहाँ पहुंचे? कहा हुजूर आपके निगाहे करम ने पूरे 30 पारे का भी हासिल बना दिया और आलिम दीन भी बना दिया। अल्लाह ताला देने पर चढ़ाता है, तुझे इंतहा देता है, सूरज को किरण चाँद को सौ देता है, और देने पर चढ़ाती है कहीं नहीं उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता। मेरे मेरी माँ बहने भी सुने, इस पर माँ खवातीन इस्लाम बैठी हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जब आपका बेटा आपकी गोद में हो, आप उसे दूध पिला रही हो, तो आप किसी की बुराई ना करें, आप किसी को गाली ना दें। आप उसे दूध पिलाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसके मुंह में डालें, क्योंकि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाता है वो खाना शैतान के लिए हराम हो जाता है, शैतान उसे निकल नहीं सकता। अब उसके साथ जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत दाखिल हो गई तो अब आपके बेटे के हलक में शैतान दूध नहीं डाल सकता। आपके बेटे के सीने में जो भी दूध अब आपके सीने से निकल के जाएगा वो नूर से मामूर होगा और उसमें प्यारे नबी के इश्क की बरकतें शामिल। मैं शायद इस बात का शुक्रगुजार हूँ अपनी वालिदा मोहतरमा का कि उन्होंने शायद मुझे इसी अंदाज में दूध पिलाया कि अल्लाह ताला ने हमें आलिम दीन बना दिया और इन मुबल्लिगीन इस्लाम को आलिम दीन इस्लाम की तबलीग करने का मौका दिया और आपको मिलाद मुस्तफा में आने का मौका दिया। तभी तो मैं शुक्राने नेमत के तौर पर अर्ज करता हूँ, ये पीला कर दूध मुझको मेरी मानी, ये दुआ दी है, ये दुआ दी है। पीला कर दूध मुझको मेरी माँ, पीला कर दूध मुझको मेरी माँ ने ये दुआ दी है। क्या दुआ दी है सुनना चाहते हैं? वापस से बोलिए। पीला कर दूध मुझको मेरी माँ ने ये दुआ दी है। मेरा बेटा गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए, मुख्तार हो जाए। तो मेरी माँ बहनों, आप अपने बच्चों को दूध पिलाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पिलाओ, और ये भी याद रखें कि आपका शौहर के पास आ जाए तो आप अपने सिंगार की फरमाइश बात में कर लेना। अगर घर में तस्वीर ना हो तो पहले उनसे कहना, मियाँ बाजार जा रहे मेरे लिए तस्वीर ले आना, ताकि तुम्हें भाग की बेटी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की मैं कनीज़ हूँ, पहले उनकी तस्वीरें फातिमी में पढ़ करके तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अल्लाह पाक से मांग लो। तो यकीनन दोस्तों, जिन जिन औरतों ने कलीज़ाने फातिमा होकर अपनी जिंदगी गुजारी है और शौहर के काम के लिए निकल गया तो अब इसने वजू किया, मुसल्ला बिछा दिया, तो रात का गुजरा हुआ सीरियल नहीं देखा, न टीवी में घुसी, न खुराफात में गई, न पड़ोसियों से खाना भूसी की, बल्कि वो मुसल्ला बिछा कर बैठ गई और परवरदिगार आलम की बारगाह में आंचल उठाकर दुआ करने लगी, ए मौला मैं तेरी गुनाह हजारों की अख्तार बंदी हूँ, ए मौला मेरा शौहर, मेरा भाई, मेरा बेटा कमाने के लिए गया है, मौला तबारक व तआला तू करम करने वाला है, ए मौला वो हलाल रिज़्क़ हासिल करने गया है, परवरदिगार आलम मैं तेरी गरीब बंदी तुझसे मांगती हूँ, ए मौला उससे तिलक अदा करना, ए मौला उसकी हिफाजत करना और हिफाजत के साथ मौला तो उसकी मेहनत का बदला उसे अदा करना। तो उसको मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस घर का माहौल ये होता है जहाँ शौहर के जाने के बाद उसके कमाई पर निकलने के बाद घर की औरतें जिक्र खुदा में जिक्र रसूल में जब लग जाती है, मशगूल हो जाती है, तो दोस्तों फरिश्ते अपने परों का साया रहमत कर देते हैं और रहमत की बारिशें होती हैं और अल्लाह ताला घर का माहौल मदीना मदीना करते हैं। यकीनन दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा तमाम माँ बहनों से कि आप अपने घरों को इस्लामी माहौल में बैठ कर, और मेरे दोस्तों आपसे भी कि अल्लाह ताला आपको दौलत दे तो उसका सही इस्तेमाल करें, खुसूसियत के साथ तबलीग किताब और सुन्नत की ये गैर सियासी आलमी तहरीक
دعوت اسلامی، آپ اس کا ساتھ دیں، اس کے جھنڈے تلے کھڑے ہو۔ اللہ کا شکر ہے آج سے نہیں، میں 13 سال کی عمر سے لے کر 27 سال کی عمر تک اس تحریک کا میں بھی ایک نوجوان بن کے گزرا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا بے پایا شکر احسان ہے، اور آج بھی لیکن یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا عوام تک، کوئی کہکشان سے گزر گیا۔ حضرت سرکار بولتے وقت تبلیغ فرماتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل کے مطلب تھی، لیکن وہ خود مجتہد تھے، وہ مجتہد تھے، ان پہ کسی کی تقلید لازمی نہ تھی، لیکن وہ تبلیغ فرماتے تھے، دعوت تبلیغ فرماتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کے مطلب تھی، بلا تمثیل سمجھے، کیونکہ بحیثیت ایک بہترین طریقے پر ذمہ داریاں نبھانے کے بعد، اب چونکہ ایک تحریک سے جڑ جائے، خاص طور سے جڑے رہنے کے بعد پابندیاں بہت ساری ہوتی ہیں، جو کئی بار ہمیں ایسی منزلوں پر بھی جانا ہوتا ہے جہاں تحریک کے قواعد سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو دوستوں اگر آپ تحریک کے قواعد سے نکل جائے تو تحریک کے بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے دوستوں میں آزادانہ اور سپورٹ کے طور پر اس تحریک کا بہترین خادم ہوں، آپ سے گزارش ہے آپ اس کی خدمتوں میں حصہ لیں، کیونکہ یہی وہ تحریک ہے جو آپ کو پیارے نبی کی سنتوں کا پابند بنا۔ اس لیے جو لوگ سنتیں سیکھنا چاہتے ہیں، نبی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، دوستوں وہ اپنے سینوں کو نبی پاک کا مدینہ بنانا اور تیاری کر لیں۔ میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتی ہوں۔ آج جتنے مسلمان یہاں بیٹھے، آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، خواہ مرد ہو یا عورتیں، سب پر اللہ کا احسان ہے اور سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ سارے رات مل کے بولے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ سب کو معلوم ہے، چاہے سوئے ہوئے ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، ہر حال میں پروردگار ہمیں ملاحظہ کر رہا ہے۔ اب ایک مثال تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے، گئے مال کے اندر، وہاں ایک سفید تختی پر لال حروف میں لکھے ہوتے ہیں ساودھان آپ کسی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں۔ جگہ جگہ یہ تمام باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اب کاہے کو مجال ہو، چاہے وہ کتنا بڑا ہاتھ کا صفائی کرنے والا آدمی کیوں نہ ہو، وہاں حرکت نہیں کرتا، کیونکہ حرکت کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں آتے ہی آپ ساودھان ہو گئے کہ کوئی کیمرے سے ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی اسکرین پر ہمیں ملاحظہ کر رہا ہے۔ اب آپ غلطی نہیں کر رہے، ایک دنیا کے کیمرے کو آپ نے اتنی لازمی اپنے اوپر کر لیا کہ اب آپ غلطی نہیں کرتے۔ دوستوں جب یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کو کیسے غلطی ہوگی ہے، ہم کیسے بے نمازی بن گئے، ہم کیسے قرآن کو چھوڑنے والے بن گئے، کیسے سنت سے دور ہو گئے، کیسے مصطفیٰ کی محبتوں سے دور ہو گئے۔ دوستوں اس بات کو ہر دم سمجھے، جب بھی برائی کا خیال آئے تو آپ یہ سوچ لے، یہ جان لے، فوراً کے دماغ میں لائے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی تو بریلی کے امام ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان ہے، دوستوں بچپنے کا زمانہ ہے، عمر شریف صرف 4 سال کی ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا۔ دوستوں روزہ رکھنے کی عادت ہے، اب گرمی کا موسم تھا، زبان سوکھ کے کاٹا ہو گئی اور ہوٹ پر پھپھڑیاں پڑنے لگی، تو آپ کے دادا بزرگ حضرت علامہ رضا علی کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جبکہ امیر نے فرمایا بیٹے امن میاں اب آپ سے شام ہونے کو ہے، عصر کا وقت قریب ہونے کو ہے، بیٹا آپ کا روزہ فرض نہیں ہے، آپ روزہ ترک کر دیں۔ اور دادا حضور
سب کو معلوم ہے، تمام دوستوں کو پتا ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آج میں روزے سے ہوں، اگر میں نے روزہ توڑ دیا تو میرے دوست مجھ پہ ہنسیں گے، ٹالنے کے لیے کہا۔ اب دادا حضور نے کلائی پکڑی اور لے گئے بند کمرے کے اندر، دروازہ بند کر دیا، پانی لے آئے، کھانے کا انتظام لے کے آ گئے۔ فرمایا دیکھیے احمد میاں اب تو کھا لیجیے، اب میں دیکھ رہا ہوں اور ایک آپ ہے، آپ کے دوستوں کو پتا نہیں چلے گا، میں آپ کا راز کھولوں گا نہیں، آپ کا بھید ہی رہے گا۔ دوستوں مسکرا جائے، بریلی کے امام نے کیا جواب دیا ہے؟ بریلی کے امام فرماتے ہیں دادا یقیناً میرے دوست نہیں دیکھ رہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی، میرے یار نہیں دیکھ رہے، میرے بھائی نہیں دیکھ رہے، لیکن دادا کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں بیٹے اللہ پاک تو ہر حال میں دیکھتا ہے۔ فرمایا اب رب تم سے پوچھے گا اے احمد رضا میں نے کم عمری میں تمہیں عقل اس لیے ادا نہ کی تھی کہ روزہ رکھنے کے بعد توڑ لینا؟ دادا آپ نے ہی مجھے پڑھایا ہے کہ روزہ نفلی رکھنے کے بعد اگر توڑ دیا جائے تو اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دادا حضور جب کہ واجب ہی ہو جائے گا بعد میں ہمیں ادا کرنی پڑے گی تو مجھے پورا کیوں نہیں کر لینے دیتے؟ تو تبھی تو دنیا جہان کے تمام لوگوں نے مسکرا کر کے اور تمام شاعروں نے یہ کہہ دیا کہ حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے، حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے، میرے اعلیٰ حضرت کا مرتبہ میرا اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ میرا اعلیٰ حضرت کے بچنے کے درد سے میں معلوم ہوا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ اس لیے ہم غلطی نہ کریں، کوشش کریں اور یہ کوشش کریں کہ میں اپنی اور سارے عالم کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہمیں اس انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی میں ایسا بدلاؤ پیدا کریں کہ ہم کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یا رسول اللہ جب تک بھی نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ اللہ